حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زینب بنت جہش کے والد کا نام جہش ابن رباب اور والدہ کا نام امیمہ تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ اس طرح حضرت زینب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ذات تھیں۔ ان کا انتقال حضرت عمر کے زمانے خلافت میں ہوا۔ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جویریہ بنت حارث بنی مستلق کے سردار حارث ابن ابی زرار کی بیٹی تھی۔ حضرت جویریہ کا نکاح مصافح ابن صفان سے ہوا تھا، جو ان کے قبیلے سے تھا، لیکن غزوہ مریسی میں قتل ہو گیا تو مسلمانوں کے ہاتھ آنے والی کنیزوں اور غلاموں میں حضرت جویریہ بھی تھیں، اور مال غنیمت کی تقسیم کے وقت ثابت ابن قیس کے حصے میں آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت ابن قیس کو رقم دے کر آزاد کروایا اور ان سے نکاح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے بعد بنی مستلق قبیلے کے دیگر کنیز اور غلام بھی آزاد کر دیے گئے۔ حضرت جویریہ کا انتقال 50 ہجری میں ہوا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ام حبیبہ کا اصل نام رملہ تھا، صخر ابن حرب ابن امیہ کی بیٹی تھیں۔ والدہ صفیہ بنت ابی العاص تھیں، جو حضرت عثمان کی پھوپھی تھیں۔ ان کا نکاح عبید اللہ ابن جہش سے ہوا اور مسلمان ہوئیں۔ جناب ام حبیبہ اور ان کے شوہر عبید اللہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں سے تھے۔ حبشہ پہنچ کر ان کا شوہر مرتد ہو گیا اور کثرت شراب نوشی کی وجہ سے مر گیا۔ کچھ عرصے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کے پاس عمرو ابن امیہ کو نکاح کے پیغام کے لیے بھیجا۔ نجاشی نے خود نکاح پڑھایا اور ام حبیبہ مدینہ آ گئی۔ حضرت ام حبیبہ کا 44 ہجری میں انتقال ہوا۔ حضرت صفیہ بنت حی ابن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت صفیہ کا اصل نام زینب تھا، جو غزوہ خیبر کے قیدیوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آئی تھیں، جو قبیلہ بنو نذیر کے سردار حی ابن اخطب کی بیٹی تھیں۔ ان کی ماں بھی رئیس قریظہ کی بیٹی تھیں۔ ان کی پہلی شادی مشکم قرظی سے ہوئی۔ اس سے طلاق کے بعد کنانہ ابن ابی الحقیق کے نکاح میں آئیں، جو جنگ خیبر میں قتل ہوا۔ حضرت صفیہ جنگ میں گرفتار ہو کر آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کر کے نکاح کیا۔ آپ 50 ہجری میں انتقال کر گئیں۔ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت میمونہ کے والد کا نام حارث ابن حزن تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح سے پہلے مسعود ابن عمرو سے نکاح ہوا۔ ان سے علیحدگی کے بعد ابو الرحم کے نکاح میں آئی، جن کی وفات 7 ہجری میں ہوئی، اور اسی سال میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہوا۔ ان کا انتقال 51 ہجری میں ہوا۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض روایات کے مطابق حضرت ماریہ قبطیہ کنیز تھیں، مگر اکثر روایات کے مطابق آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کی تھی، چنانچہ آپ بھی امہات المومنین میں شامل ہیں۔ ابراہیم ابن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد۔ آپ کے 3 بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی۔ جناب ابراہیم کے علاوہ جو ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے، سب بچے حضرت خدیجہ کے بطن سے تھے، جن کے نام یہ ہیں: حضرت قاسم، جو طیب کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ بعثت سے قبل مکے میں پیدا ہوئے اور 2 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ حضرت عبداللہ، جو طاہر کے لقب سے مشہور تھے، بعثت سے قبل مکے میں پیدا ہوئے اور بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ حضرت ابراہیم، جو 8 ہجری میں پیدا ہوئے اور 2 سال کی عمر میں سن 10 ہجری میں انتقال کر گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام، آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی تھی۔ آپ علیہ السلام کے شوہر حضرت علی علیہ السلام اور بیٹے حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام تھے، جن کی نسل سے 11 امام پیدا ہوئے، اور حضرت فاطمہ علیہ السلام کی 2 بیٹیاں حضرت زینب علیہ السلام اور حضرت ام کلثوم علیہ السلام تھیں۔